ہر انسان کو چند گنے ہوئے سانس عطا فرمائیں، اور جس وقت وہ سانس مکمل ہو جاتے ہیں ساری کائنات مل کر، جس میں جبرائیل بھی ہو، میکائیل بھی ہو، اسرافیل بھی ہو، عزرائیل بھی ہو، تمام فرشتے، جنات، انسان، چھوٹے بڑے، زندے مردے، نبی ولی اکٹھے ہو کر صرف ایک سانس کسی کو زیادہ دینا چاہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو ایک سانس بھی زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا چاہیے، خاص طور پر یہ ذوالحج کا عشرہ جس کے متعلق پچھلے سبق کے اندر آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ ایک ایک دن کس قدر قیمتی ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، ایک نیکی کا اجر 70% بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر ان 10 دنوں کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ 70 کے برابر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دن تو عام دنوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اس کے اندر نیک اعمال کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ان چند دنوں کو مزید قیمتی بنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ ان 5 چیزوں کے بارے میں میرا کوئی نبی بھی نہیں جانتا۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کس سرزمین پر آئے گی۔ اپنے وطن میں موت آنی ہے، کسی دوسرے ملک میں جا کے اس نے مرنا ہے۔ رات کو موت آنی ہے، دن کو موت آنی ہے، جوانی میں موت آنی ہے، بڑھاپے میں موت آئے گی، صحت کی حالت میں اچانک ہی مر جائے گا یا بیماری کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا۔ کس بیماری میں مرے گا؟ خشکی پر مرے گا یا دریا میں جا کے مرے گا؟ آج کل دو مشہور ایک عالمی سطح پہ واقعے چل رہے ہیں، دونوں ہی کشتیوں یعنی سمندر کے حوالے سے واقعات ہیں۔ کشتی الٹتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے اندر بندے فوت ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ بھی سمندر کے اندر جاتے ہیں آبدوز کے ذریعے، تقریباً 4000 فٹ نیچے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں موت آ جاتی ہے۔ ان کو کہاں پتہ تھا کہ ہماری موت سمندر کی اتنی گہرائی میں لکھی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، دراصل قدرت ان کو لے کے جا رہی ہے۔ جو بندہ بھی جس طرف قدم اٹھا رہا ہوتا ہے نا، قدرت اس کا یہ قدم اٹھوا رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چل پڑتا ہے جی، اور جب وہاں پہنچتا ہے موت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی یوں سمجھیں کہ ایک جیسے شمع ہوتی ہے، اس کو جلا کے رکھ دیا جائے، تیز آندھی چل رہی ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا جھونکا آتا ہے اس کو بجھا کے چلا جاتا ہے۔ زندگی شمع روشن ہے ہوا کے سامنے،
کون سا جھونکا بجھا دے کسے معلوم، کون سا جھونکا بجھا دے کسے معلوم ہے، زندگی شمع روشن ہے ہوا کے سامنے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ بجھ جاتی ہے، اور جب قضاء کا فیصلہ ہو جاتا ہے پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ہم اس بات کو نہیں جانتے، بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں، بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں میں ہوں جی پوری دنیا کے اندر، جن کی یہ رات زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس وقت بھی کوئی ایسے بندے ہوں گے کہ جن کے گھر کے آنگن کے اندر ان کے باپ کی لاش رکھی ہوگی، کسی کے گھر کے اندر ان کی ماں کی لاش رکھی ہوگی، کسی کی بیوی فوت ہوئی ہوگی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی ہسپتال میں، کسی کا بھی فون آیا ہوگا کہ بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوت ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ ہم سلامت ہیں، شکر ادا کریں اور کہیں زبان سے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سلامتی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اس کے احسانات ہیں۔ ایک ایک زندگی کا لمحہ انسان کا کروڑوں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو قیمتی بنانا ہے، چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کس وقت ختم ہو جائے، یہ نہیں پتہ کس وقت موت آ جائے۔ اس لیے میرا یہی ایک پیغام تھا آپ کو کہ یہ ذوالحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ چونکہ انتہائی قیمتی ہیں، ایک ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ان کی ویلیو بڑھا دی گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کما لے، اچھائیاں کر لے، اس کے اندر نیک اعمال کر لے، یہ انسان کے لیے آگے آنے والی زندگی کے اندر کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کے اندر ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ آپ کا کوئی رب بھی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ میرے پاس قوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، فوج بھی ہے، اسباب بھی ہیں، ساری چیزیں میرے پاس مہیا ہوتی ہیں، اور میرا پکا عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ کل صبح ہوگی تو میں یہ کام کروں گا، لیکن جب کل صبح ہوتی ہے میں کسی ایسے کام میں پھنس جاتا ہوں جو کام میں نے کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہو جاتا ہے کوئی اور بھی ہے جو میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے، میری امیدوں کو توڑ دیتا ہے، کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اس سے پہچانا کہ میرا رب موجود ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ موجود ہے اور وہ اس پوری کائنات پہ نظر رکھے ہوئے ہے، جی کون کتنی زندگی لے کے آیا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ شام کو بندہ آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے تو مر چکا ہوتا ہے، صبح کے وقت آرام کی زندگی ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو بندہ مر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہیں کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ پتہ نہیں تم نے صبح اور شام دیکھنی بھی ہے کہ نہیں دیکھنی۔ تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں بہت انتہائی اور قیمتی دن ہیں، اللہ ہم سب کو مزید ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔